أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. حضرات محترم، اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو وہ عہد یاد دلا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا. ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے گزشتہ آیات میں عرض کر چکا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا. ان کے ساتھ جو عہد تھا وہ یہ تھا، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ جو اتارا اللہ نے اور وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کریم پہ ایمان لاؤ. اور تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی معلوم ہونے کے باوجود کہ نبی اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ بات واضح طور پہ فرمائی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اور پھر انہیں کہا کہ تم وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو بیچو نہ. تو میں نے عرض کیا تھا بیچنے سے مراد یہ ہے کہ انسان مس گائیڈ کرے، غلط فتویٰ دے، اللہ کی آیات کے خلاف بات کرے اور اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو، تو یہ ہے آیات کو بیچنا. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، یعنی حق کو الگ رہنے دو، تم اپنا جھوٹ اس کے اندر مکس نہ کرو. اور یاد رکھیں اللہ کے متعلق کوئی بھی شخص جھوٹ بولے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس بندے سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی بات کر رہا ہے حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ سب سے پہلے یہودی علماء نے ایسا کام کیا کہ وہ بظاہر تو لوگ بیچارے سمجھتے تھے کہ یہ قرآن تورات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام سنا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کی غلط تعویلات کرتے، آیات کو بدل دیتے، بعض باتوں کو چھپا لیتے. یہ ساری ان کی خباثتیں قرآن عزیز کے اندر لکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں یہ صرف بنی اسرائیل میں نہیں تھی، آج امت مسلمہ کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو حق اور باطل کو ملا کے پیش کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ ہونے کیا والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے تو اس کے پیٹ سے اس کی آنتڑیاں فوراً باہر نکل آئیں گی اور وہ اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا جو ہے پانی نکالنے کے لیے کنویں پہ گھومتا ہے یا بیل جو ہے وہ کولو پہ گھومتا ہے، اس طرح اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد گھومے گا اور اتنے سخت کرب میں اور اتنی بدبو سے آ رہی ہوگی لوگ اس کے قریب جمع ہوں گے، اسے پہچاننے کے بعد کہیں گے بھائی تو وہ نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں ہوں تو میں وہی، لیکن جو تمہیں کہتا تھا وہ نہیں تھا جو مجھے کہنا چاہیے تھا. اور اگلی آیت کے مطابق
یہ کہتا تھا کہ تمہیں تو کہتا تھا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. اور اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی ان خباثتوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز کو قائم کرنا یہ عہد تھا اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے کوئی ایسی امت نہیں دنیا میں بنائی جسے نماز کا حکم نہ دیا ہو. نماز کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن وہ دین نہیں ہے جس کے اندر نماز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد جب مختلف قبائل کے وفود آ کے مسلمان ہونے لگے تو وہاں ایک قبیلے کا سردار آپ کے پاس اپنا بہت بڑا قبیلہ لے کے آیا. اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں پر ہماری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ اگر شرط معقول ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے. یہ دو لوگ ایسے تھے جن کی شرائط کو آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا. ان میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا تھا کہ میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ اپنے بعد مجھے اپنا نائب بنا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور وہ چھوٹا سا تنکا تھا. آپ نے اس تنکے کو اس طرح توڑا اور توڑ کے آپ نے وہ آدھا تنکا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. تو وہ بد نصیب چلا گیا. اسی طرح ایک قبیلہ یہ تھا کہ جس کے سردار نے آپ سے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا یہ جو آپ دن میں 5 نمازوں کا کہتے ہیں یہ ہم نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کو یہ قبول ہے تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ ایک دم غصے سے اٹھ پڑے. آپ نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ. جس دین کے اندر نماز نہیں وہ دین ہی نہیں ہے. مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. بڑی دیر کی بات ہے ایک عالم دین حرم کے اندر عرب تھے وہ درس دے رہے تھے اور وہ نماز کے متعلق بات کر رہے. میں اپنے کانوں سے یہ بات سنی. انہوں نے تو یہاں تک بات کہہ دی تھی کہ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ ذبح کر کے جانور بیچتا ہے لوگوں کو دیتا ہے تو ایسے شخص کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اور چند دن پہلے ایک بزرگ عالم دین عرب کے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ یہ وہاں کے مفتی اعظم تھے اور بہت ہی اچھے عالم دین تھے. ان کا ایک نماز کے اوپر لیکچر سن رہا تھا تو اس کے اندر وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہ ایسے انسان کا جنازہ پڑھنا چاہیے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. کیوں؟ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ. بندے اور مسلمان کے درمیان فرق یہ بندے اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ بندہ یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے نہ اس کا جنازہ ہے نہ اسے ایسے دفن کرنا چاہیے. بلکہ وہ تو صحابہ کا زمانہ بہت ہی عظیم تھا. یہ ہمارے جماعت الدعوہ کے امیر ہیں حافظ سعید صاحب. ان کے ایک چچا تھے
جو سرکار میں نوکری کرتے تھے، غالباً پٹواری تھے یا تحصیلدار، مجھے صحیح بات یاد نہیں رہی، وہ فوت ہو گئے۔ تو حفصہ کے والد وہ بھی بڑے نیک اور عالم دین انسان تھے، تو انہیں بتایا کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے اگر کسی بندے نے زندگی میں اس شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، پھر میں اس کے جنازے پہ جاؤں گا، وگرنہ نہیں۔ اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ گواہی دے سکے کہ میں نے اسے اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر وہ اس کے جنازہ تک نہیں انہوں نے پڑھا تھا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج یہ گناہ اتنا عام ہے کہ نماز کو نہ پڑھنا گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ شخص دین کے اندر سے ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو عہد تھا وہ نماز کا تھا۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو دینا، وارکعوا مع الراکعین، صرف نماز کو پڑھنا نہیں ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، یعنی نماز کو باجماعت پڑھنا ہے۔ تو یہ بعض اوقات بعض لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں، یا بعض کی روٹین ہوتی ہے کہ لو جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، گھر پڑھ لیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسے مرضی پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں نہیں، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو مرد کے لیے باجماعت پڑھنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، اس نے 6 عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے کہ میں نبینا ہوں، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، رستہ جو ہے لمبا ہے، رستے میں نالا آتا ہے، سانپ ٹھوئے ہیں، اور یعنی یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز گھر میں ادا کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جا کر لوں۔ جب وہ چل پڑے تو آپ نے پھر بلایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ ادھر آؤ، بات سنو۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا وَهَلْ أَنْتَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، کیا تم اذان کی آواز اپنے گھر میں سنتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، تمہیں مسجد میں آ کے ہی پڑھنی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں بڑے عجیب لفظ ہیں، اگر تیری دونوں ٹانگیں بھی نہ ہوں اور تمہیں اپنے بازوؤں پہ گھسیٹ کے اپنے جسم کو لانا پڑے تو نماز کو مسجد میں آ کے ہی ادا کر پائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایسے منظر بھی دیکھے ہیں۔ ایک کلپ ہے فیس بک پہ کہ ایک شخص واقعتاً وہ اتنا ضعیف ہے، یعنی 2-3 وہ منظر دکھاتے ہیں، اتنا ضعیف ہے کہ وہ چلنے سے بھی قاصر ہے، ایک ہاتھ میں چھڑی، دوسرا ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا کے بڑی مشکل سے مسجد میں آتا ہے، اور ایک وہ جسے راشے کی بیماری ہے، چل نہیں سکتا، مسجد کی سیڑھیاں گھسیٹ کے اوپر چڑھتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص دکھاتے ہیں جو ہمارے ہی یہاں شمالی علاقہ جات میں ہے، وہ اندھا ہے، اسے لانے والا کوئی نہیں، اس نے ایک لمبی رسی مسجد کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، اور دوسری اپنے گھر سے نکلتا ہے تو رسی کو پکڑتے پکڑتے مسجد تک پہنچتا ہے، اور پھر مسجد سے نکلتا ہے تو اس رسی کی مدد سے اپنے گھر تک پہنچتا ہے۔ تو جب یہ سارے منظر دکھا کے وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مسلمان، اللہ نے تجھے آنکھیں بھی دی ہیں، تجھے ہاتھ اور پاؤں بھی دیے ہیں، صحت اور عافیت بھی دی ہے، کل اللہ کی عدالت میں ان کو دیکھو کیا جواز پیش کرو گے اپنے نماز کا نہ ادا کرنے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بھی یہ بات کہی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو دینا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ پھر وہ سب سے اہم بات کی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تمہارے اوپر بھی کوئی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ ہمارے دادا مرحوم جب طلباء کو سمجھاتے تو ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایک عالم دین اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو وہ بے نماز ہے،
کیونکہ وہ 5 نمازوں کی تو وہ تنخواہ لے رہا ہے. اگر وہ اس سے زائد پڑے گا تو تب اس کے لیے اچھا ہے، وگرنہ وہ شخص جو ہے وہ تو صرف اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. العیاذ باللہ. ہمیں ان باتوں پہ بڑا غور کرنا چاہیے. یہ بہت مشکل مرحلے ہیں. اگر اللہ نے علماء کو، طلباء کو عزت دی ہے تو اس عزت کا مطلب یہ ہے ہم اتنا ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اتامرون الناس، لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو انسان ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. کس کی مانے کس کی نہ مانے، کون سچ بولے گا کون غلط کہے گا، کیسے ہوگا، یعنی انسان بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، پریشان نہیں ہونا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں دنیا میں اتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں لیکن آپ 1% بھی نمازی نہیں نکال سکتے. جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں ان میں وہ بے نماز جاہل جو مایوس ہوتے ہیں. نمازی آدمی کے پاس تو ایک نماز کا خوبصورت سہارا ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس نور سے اس کی مدد کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت کے حضور رکوع کرنے والا ہوں، میرے لیے کوئی نہ کوئی اللہ رستہ نکال دے گا. اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بات بہت بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دے. فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، نمازی کون پڑھتا ہے، اللہ سے کون ڈرتا ہے، کون صبر کرتا ہے، جو یہ گمان رکھتا ہے کہ ایک دن اس کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مجھے لوٹ کے اپنے رب کے حضور ہی جانا ہے. اس لیے ایسا شخص ہی گناہوں سے بچ سکتا ہے، ایسا شخص ہی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کے عہد کو پورا کر سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا انسان بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر